अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब रैच ऑफिशियल और मैं मतलूब रैच आपसे मुखातब हूँ। आज जनाब दूसरे दिन बेशुमार अयाम की तरह आज भी एक दिन है। आज भी वही पाकिस्तान की मैशत पे, पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के वक़ार पे, पाकिस्तान की इज़्ज़त पे, सलामती पे ना चाहते हुए भी बेशुमार काले बादल और धुंधले बादल और पुरज़ोर बादल छाए हुए हैं और मिटने का नाम नहीं ले रहे, जाने का नाम नहीं ले रहे। हर कुछ वजह तो है, शायद हमारी दुआओं में कमियां हैं, कमी आ गई है। यही हम बसीते मुसलमान तो अपने आप को इसी तरह मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचा करता हूँ कि जब बचपन में जब हमारे बुज़ुर्ग स्पेशली इंसान ज़्यादा अपनी मांग से सीखता है, क्योंकि बाप तो कामों पे होते हैं, जॉब पे होते हैं, बाहर होते हैं, ज़मींदारी पे होते हैं, तो माँ घर में होती है। बच्चा टीचर के बाद अगर किसी शख्स के साथ ज़्यादा वक्त बताता है या उसको गुजारता है तो वो माँ होती है। तो जब मैं देखा करता था हमारे ख़ास तौर पे गर्मियों में, जब गर्मी का सीज़न यानी अप्रैल मई, उस वक्त मई में जाके कहीं शुरू, उस वक्त कितने दाइयाँ इसको हो गई, उस वक्त जो थी वो गर्मी का आगाज़ जो होता था ना, वो जून के शुरू में या मई के आखिरी वीक में जाके कहीं गर्मी पड़ती थी। और मुझे याद है 7 जून को हमारे यहाँ पहला जो है ना वो यानी गर्मी आने की निशानदेही यही होती थी कि पहला मेला जो था, पहला उर्स मुबारक जाता जो था वो पीर चंदन शाह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े उलिया थे, बहुत वली अल्लाह थे, अल्लाह के बुज़ुर्ग थे। तो उनका जो उर्स होता था, अब भी होता है, लेकिन उस वक्त एक बड़े स्केल पे होता था। वो हमारे लिए एक तो समर की आमद होती थी वो उर्स, साथ में तरबूज खाना, जलेबियाँ और जलेब और ये चीज़ें जाके मेले में खाना, ये हमारे लिए एक बड़ा इंतज़ार किया करते थे कि मेला आएगा तो ये करेंगे, मेला आएगा तो वो करेंगे। छोटे मोटे थिएटर, बालो जट्टीदार, आलम लोहारदा, ये भी सारी चीज़ें, मौत का कुआं और इस किस्म की चीज़ें भी उधर बड़ी होती थी। फिर उसके बाद जनाब आता था दरबार दातालपल साहब का, कुछ 3 हफ्ते के बाद वो उनका उर्स मुबारक आ जाता था। तो ये भरपूर गर्मियाँ, इसी तरह फिर कामा वाली सरकार और जहांगीर दा मेला, तो ऐसे बेशुमार शुरू हो जाते थे इलाके में और हम जनाब उनसे जाया करते थे। गर्मी नहर में नहाना, कभी तरबूज लेके, कभी जो है मैंगो हैं वो, आम जो हैं वो एक मफलर के अंदर डाल के उसको नीचे से भी बंद कर लेना, ऊपर से भी फिर रस्सी के ज़रिए लटका देना नहर में, और साथ में नहर में तैराकी करना और आम ठंडे हो जाने फिर दोस्तों ने लड़ना झगड़ना, बांटने में गफले, ये वो सारा कुछ मजाक। तो ये दौर होता था। उस दौर में जब कहीं अम्बियाँ, कहीं अभी आने वाला ये होता था सीज़न, तो उससे पहले अम्बियाँ होती हैं, जामुन के दरख्त होते हैं, उन पे भूर लगा होता है, उनकी ज़बरदस्त खुशबू। मैं आज भी अम्बियों और जामुन के दरख्त के जो भूर होता है ना, उसकी खुशबू, उसको ज़हन से नहीं निकाल सका। उस जैसी दुनिया में मुझे कोई प्यारी, कोई महक, कोई खुशबू लगती नहीं। तो वो जनाब उधर फिर आंधी चली और बेवक्त की, यानी ऊपर से कटाई हो रही है गंदम की और फिर आंधी चलनी, और ये सारा कुछ एक साथ हुआ करता था। अक्सर बेशुमार ज़मींदार, छोटे मोटे किसान, जाट बेचारे इन चीज़ों से सेक्रीफाइस करते थे, इन चीज़ों के उन पे माशी असरात पड़ते थे, साल भर की कमाई होती थी। और फिर दरख्तों का भूर भी जड़ जाता था। अम्बियाँ या छोटी या बड़ी होती थी वो भी जड़ जाती थी,
جامن جڑ جاتے تھے. وہ اس طرح فروٹ کا بھی بہت زیادہ نقصان, اور فروٹ آئندہ سیزن میں جا کے پک کے اگلے 2 مہینوں میں سستا میں ملے گا مارکیٹ میں, یعنی آم اور جامن اور یہ چیزیں جو جیسے فروٹ. تو وہ جناب اس پہ منحصر ہوتا تھا کہ اس دفعہ کتنی آندیاں چلی ہیں, کتنی آندیاں نہیں چلیں. ہم نے وہ اسی حساب سے اس کو دیکھنا, اسی نظر سے دیکھنا, اسی تناظر میں اس کو دیکھنا. تو جناب اس وقت جب ایک دن بہت تیز آندھی آئی, ہم اوپر والی چھت سے نیچے اتارے تھے منجیاں اور چارپائیاں, اور تو ہماری امی کہتی ہیں کہ اللہ جنت نصیب کرے ان کو, وہ کہتی ہیں کہ آج پھر کہیں نہ یہ کو قتل ہوا ہے. میں نے کہا, پوچھا یہ کیسا؟ ہم نے پوچھا یہ چھوٹے بہن بھائیوں نے, یہ کیسا قتل کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ رہے آسمان کی طرف لال رنگ کی آندھی چل رہی ہے. لال رنگ کی آندھی چلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے علاقے اس جگہ کہیں پہ کوئی قتل ہوا ہے, تو ایک ناجائز ناحق قتل ہوا ہے. اور جب ناجائز اور ناحق قتل ہوتا ہے تو پھر آندھیاں چلتی ہیں اسی طرح کی. ہمارے لیے یہ بات بڑی اچنبھے کی بات تھی. ہم نے پھر ایک دن امی سے پوچھ لیا کہ یہ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی یہ دیکھتی آئی ہوں, اور کہ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی ہوا ہے. تو اس وقت اخبار یا زیادہ سے زیادہ ذریعہ ہوتا تھا وہ بھی نامنگار گاؤں میں کب آتے تھے, یا ایسی کوئی دوسرا ذریعہ تو ہوتا نہیں تھا. ٹی وی ابھی اتنا زیادہ مقبول نہیں ہوا تھا, تو جو انسان کے پاس کوئی سوشل میڈیا نیٹ ورک نہیں تھا, کوئی ایسے معاملات نہیں تھے, کوئی فیکس نہیں تھی, انٹرنیٹ نہیں تھا, وائی فائی نہیں تھا. آپ سب جانتے ہیں, آپ میں سے جو ہم سے چند سال جونیئر بھی ہیں یا سینئر بھی ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں تمام چیزوں کو. جیسے جتنی تیزی سے دنیا بدلی ہے, مزاج بدلے ہیں, ترقی اور کے نام پہ جو کچھ بدلا ہے. تو باقی پھر 2-3 دن میں پتہ چلنا کہ وہ فلاں پنڈ جو ہے نا وہ ادھر قتل ہو گئے 2-3 لوگ لڑائی میں. ہاں تو اچھا تو پھر یہ بعد میں آندھی اسی لیے چلی تھی, لال آندھی. اس کی نشانی ہوتی تھی کہ لال رنگ کی ایک تیرگی چھا جاتی تھی بادل کی, اور لگتا تھا جیسے سورج کو پھاڑ کے یہ آندھی نکل رہی ہے, اس طرح کی. تو آج جب میں بعد میں پھر قتل بڑھنے لگی, یقین کریں میں 84 تک ملک سے باہر نہیں گیا تھا, 83 کے آخر تک. تو اس وقت تک میترا والی میں کم سے کم ہمارا 35-40 ہزار کا قصبہ تھا اس وقت ہوا کرتا, اور ارد گرد کے تمام یونین کونسلوں میں چھوٹے موٹے کوئی 70-80-100 گاؤں دیہات موضع تھے. تو ان ادھر کبھی کوئی قتل نام کی چیز نہیں کبھی سنی تھی. میں نے کم از کم آپ ادھر نہیں کیسا دیکھا تھا. تو جب کبھی قتل کا مطلب لال آندھی چلنا, پھر لال آندھی بھی بہت کم دیکھی تھی. تو لیکن وہ کہیں دور ہوتی تھی, قتل ہوا ہے تو بزرگ کہتے تھے ادھر بھی آندھی چلتی ہے تو ایک گاؤں میں تو نہیں چلتی, ایک شہر میں تو نہیں چلتی, وہ تو پورے علاقے میں ہوتی ہے. وہ جناب پھر آہستہ زیادہ کرائم بڑھنے لگے, زیادہ قتل غارت ناانصافیاں ظلم جبر ہونے لگے, اور زیادہ پھر آندھیاں شاید شروع میں آتی نہیں ہوں گی, ہم تو نکل آئے پاکستان سے, آندھیاں آتی نہیں ہوں گی, لیکن اب ہر قتل پہ آندھی کیسے چلے. اب قتلوں کی تو بہتات ہو گئی, ظلم کی بہتات ہو گئی, ناانصافیوں کی بہتات ہو گئی, ستم کی جبر کی بہتات ہو گئی, وافر جبر ہونے لگا, ظلم ہونے لگے. تو پھر اتنی آندھیاں کیسے چلتی, پھر تو آندھیاں ہی آندھیاں چلتی. آج کل ایک اور فکرہ چلا ہوا ہے کہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ موسم کی چینجنگ, یہ
جتنا کو پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا اس حساب سے اس کو ڈیل کرتا ہے. ہمارے لیے یہ قتل و غارت کی وجوہات تھیں, ظلم جبر کی وجوہات تھی. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ کل بھی یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ تھی, آج بھی گلوبل وارمنگ کا شاخانہ ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ شاخانہ چاہے گلوبل وارمنگ ہے, یہ بھی تو انسانی غلطیوں کے نتیجے میں آتی ہے. جب انسان نیچر کے ساتھ ٹکراؤ کرتا ہے, جب انسان نیچر کے ساتھ پھٹا کرتا ہے, جب انسان نیچر کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, جب انسان خدا کے قانون کو سے بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اس نیچر میں, اس فضا میں, اس قدرتی آفات کی صورت میں اس کو سزا دیتے ہیں. آپ نے مختلف اقوام کا پڑھا, آپ نے قوم شعیب کا پڑھا, شعیب علیہ السلام کا پڑھا, آپ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو پڑھا, آپ نے پھر ریسنٹلی ہماری ہسٹری میں 1000 سال تک یہودیوں کو بیت المقدس سے بے دخل کر دیا گیا. اب 1000 سال 1948 میں وہ جا کے کہ اسرائیل بنانے میں دوبارہ کامیاب ہوئے ہیں. 1000 سال بعد, صلاح الدین ایوبی کے بعد 1000 سال لگا انہیں. تو یہ ساری چیزیں, اس کے بعد اب دیکھیں وہ جتنی بھی قومیں آئیں, قوم نوح تھی, ان پہ عذاب آیا, پانی کا عذاب آیا. پھر جیسا وہ کشتی اور سارے واقعات آپ نے سارا پڑھا ہوگا یقیناً. اسی طرح قوم لوط کا آیا, بستیاں تباہ ہو گئی. اور قوم لوط کا جب جو طوفان آیا یا یہ جو عذاب آیا, تو بستیوں کو الٹا دیا گیا. پھر پتھروں کی بارشیں, پھر ابابیل کی بارشیں کے پتھروں کی بارشیں, اور یہ سارا کچھ قرآن شریف, قرآن الحکیم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ قوموں پہ عذابوں کے ذکر. تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے تکنیکی سائنسفک معاملے ہوں گے, لیکن اس کا یقیناً انسان کی نیچر, اللہ رب العزت کے احکامات کی حکم عدولی کی صورت میں جو نکلتا ہے, اس کا بھی وجہ ہے, اور وہی اصل وجہ ہے. جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے رستوں سے ہٹتا ہے, چھوٹے موٹے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں, درگزر کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے بنائے ہوئے بندے کو خود سزا دینے کی آخر حد تک کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. جتنی آپ کی ایک ماں آپ سے پیار کرتی ہے, اتنا اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے 70 ماؤں جیسا 70 ماؤں کا پیار ایک طرف ہو, تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا پیار زیادہ ہوتا ہے ان 70 ماؤں کے مقابلے میں. تو وہ اپنے بندے کو سزا نہیں دینا چاہتے ہر ممکن. لیکن جب آپ کے ظلم, آپ کے جبر, آپ کی ناانصافیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں, تو اللہ رب العزت پھر یہ مقام بھی لاتے ہیں, سزا والا, عذاب والا. اور پاکستان اس وقت جتنے ظلم ہو رہے ہیں, جتنے جبر ہو رہے ہیں, جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں, اور جتنا پاکستان کے اندر ظلمتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, انسانی حقوق کیا, جانوروں کے حقوق کیا, کسی جاندار کے حقوق محفوظ نہیں ہیں, کسی بھی قسم کے جاندار کے حقوق محفوظ نہیں ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں, آج والدہ محترمہ اقبال بیگم مرحومہ صاحبہ اگر آج زندہ ہوتی, وہ زندہ تو میرے دل میں آج بھی ہیں, لیکن آج اگر وہ میرے سامنے ہوتی تو انہوں نے پوچھتا, امی یہ تو آپ کہتے تھے کہ لال آندھی چلے لال اندھیری, لال نیری کا لفظ تھا, لال نیری جدوں ہوندی ہے اتنے کوئی نہ کوئی وہ پیچھے واردات ہوندی, کوئی نہ کوئی وہ پیچھے ظلم ہوتا ہے. تو یہ پاکستان میں اب لال آندھیاں آنا بڑی دیر کے بعد آئی ہے. یہ پرسوں جو آندھی طوفان بارش, درجنوں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں, درجنوں
करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, मईशत का नुकसान हुआ है, अमलाक का, प्रॉपर्टी का, फसलों का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, बड़ा कुछ हुआ है, लोगों का हुआ है। तो ये अब बड़ी देर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है उनकी वो अपनी जलाल में आए हैं, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया कि आप क्या कर रहे हो मेरे अता। फिर कहते हो कि ये वतन जो है ये 27वीं रमज़ानुल मुबारक को क़याम में आया, ये तो फिर तुम इसे 27वीं रमज़ान का तोहफा भी मानते हो, और फिर तो तुम इसके साथ करते क्या हो? मैंने तुम्हें पूरा पाकिस्तान दिया, तुमने चंद ही सालों में इसको आधा कर दिया। कैसे, क्यों? तुम मेरे दिए हुए तोहफे का, तुम मेरी दी हुई नेमत को संभाल नहीं सके, तुमने मेरी नेमत के साथ, मेरे तोहफे के साथ मेरी अता करदा इस जन्नत के साथ तुमने क्या हशर किया? भाई ने भाई का गला काटा, भाई ने भाई की चोरी की, भाई ने भाई के मफादात पे डाके मारे, और फिर अल्लाह रब्बुल ताला ने हमें वो सज़ा दी, हमसे आधा, हमारा एक बाजू नहीं, एक पूरा दरमियान में से हिस्सा कट के आज बांग्लादेश बना बैठा हुआ है। ये कोई छोटी बात थी? कौमों के लिए, अक़वाम आलम में जो कौमें हैं, जो जिंदा कौमें हैं, उनके लिए ये मरने का मकाम था, टर्निंग पॉइंट था। जापान पे 2 एटम बम गिरे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। जापान नीचे लग गया, उसे हथियार डाल दिए मुल्क बचाने के लिए। फिर उसने, महकूम था वो, फौजी अड्डे बन गए उधर, उसको असला नहीं बनाने दिया गया, लेकिन उसने तरक्की करके चंद दाइयों में, 2-3 दाइयों में वो ऐसा उभरा। इस वक्त देखो जापान कहाँ खड़ा है। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके अंबिया और औलिया के बाद अगर किसी की मोहताज है तो वो जापान और चीन जैसे मुल्क हैं। इतनी तरक्की की उन्होंने उस अजाब, वो जो एटम बम का था, उसके आने से। जर्मन था, दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन तबाही का शिकार हुआ, जर्मन पर बमबारी हुई, बादन बड़े शहर फ्रैंकफर्ट और मलिया मेट हो गए, बर्लिन, इमारतें आज जैसे गज़ा आप देख रहे हैं, वो गज़ा से भी से बदतर भी आप कह सकते हैं उसके हालात हो गए। लेकिन जर्मन पे भी वही पाबंदियाँ लगी को मिलिट्री नहीं रख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये इतने साल ये नहीं कर सकते, इतने साल वो नहीं कर सकते। फ़ौजें बैठ की, अमेरिका की एक तरफ रशिया की, वो जर्मन महकूम होकर रह गए। आज देखें जर्मन किधर खड़े हैं, दुनिया की सुपर पावर में दूसरा तीसरा नंबर है उनका, टेक्नोलॉजी में दुनिया में फर्स्ट सेकंड नंबर है उनका। हर दुनिया की हर बनी हुई अच्छी चीज़ जर्मन की होती है। उन्होंने कौमों ने गैरत खाई, कौमें उठी। साउथ कोरिया को देख लें, कोरियन वार ख़त्म हुई, अमेरिका को निकाला, रूस को निकाला, तरक्की की। आज दुनिया की मैशत पे कोरियन छाए हुए हैं। मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। और बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, तरक्की की, टेक्सटाइल में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में। हम कहा करते थे कि ये सैलाब आता है, ये इनके पास क्या है, ये तो हर साल तबाह होते हैं, उनके पास सिर्फ ये मांझे, बौकरे और पटसन के अलावा क्या होता है। उन्होंने हमें बताया हमारे पास क्या होता है, मेहनत से क्या कुछ नहीं हासिल किया जाता। हमने क्या किया? हमने अल्लाह का अज़ाब भी नाज़िल हुआ हम पे, हमने बर्दाश्त किया, सबक नहीं सीखे। आज भी काली आंधियाँ चल रही। एक काली आंधी उसको वेस्ट इंडीज़ को भी कहते हैं, उसकी टीम इतनी तेज़ी से लड़ती है, इतनी जुर्रत से लड़ती है कि उसका नाम, उसको बड़े बड़े जमीकन और वो जो वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हैं वो उनको वो इतनी जिस तरीके से बॉलिंग बैटिंग करते हैं उनको काली आंधी बोलते हैं।
ہم نے تو ویسے بھی نہیں بنے. ہمارے پاس صرف جوتوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. یا جوتے یا بوٹ پالش. یا ہم نے بوٹ پالشیں کی یا جوتے کی. اس کے علاوہ خوشامد کی. اس کے علاوہ ہمیں یا بے ایمانیوں کے طریقے دنیا بھر میں نمبر 1. تو پھر کتنی آندیاں اور آئیں گی, کتنی لال آندیاں آئیں گی, کتنی کالی آندیاں آئیں گی, کتنے عذاب آئیں گے جو ہمیں سمجھانے کے لیے ابھی تک ناکافی ہیں. آدھا ملک گنوا دیا, آگے گنوانے کو کچھ باقی نہیں بچا, اور کب سمجھیں گے؟ آج بھی ہزاروں لوگ اپنے ہی ملک کی جیلوں میں چوری ڈاکے فراڈ کے میں نہیں سیاسی عقوبت گزار رہے ہیں. سیاسی زندگی گزارنے کے لیے, آزادی گزارنے کے لیے, آزادی اظہار رائے مانگنے کے جرم میں وہ اندر ہے. آج بھی ہزاروں لوگ چھوٹا سا کوئی ایونٹ کر لے پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. پھر پاسپورٹ کینسل کرنے کی دیتے ہیں, آپ کو وارننگ دیتے ہیں اوورسیز پاکستانی کو. پھر ان سے پیسے بھی مانگتے ہیں, ہمیں بھیجو. کبھی سیمینار کرا کے اربوں ڈالر لگاتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھیجو, اور پھر انہیں وارننگ دیتے ہیں آپ کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے, نادرا کارڈ کینسل کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ارے تمہارے بس میں ہو تو تم ہماری سانسیں بھی بند کر دو, لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے. وہ میرے مولا رب العزت مولا کریم کے بس میں ہے. تو یہ اللہ کے عذابوں سے ڈرو. اس کا عذاب بڑے بڑے مارشل اور فیلڈ مارشل کا مارشل بھی اس نے اڑا کے رکھ دیے. اللہ رب العزت نے بڑے بڑے فرعون ایسے ایسے ان کی مچھر سے مروا دیے نمرود کو. اتنی بےعزتی, ایک مچھر نے اس کی ناک میں گھسا اور وہ خود جوتے مار مار کے اپنے آپ کو مر گیا. یہ اللہ رب العزت کے عذاب ہیں, ان سے ڈرو. بڑے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا, پھر لگا معافیاں مانگنے. ناظرین, میرا یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے, عالم اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے, دھرتی کے لیے, اس بلوچستان کے لیے, اس سندھ کے لیے, اس پنجاب کے لیے, اس گلگت بلتستان کے لیے, اس کشمیر کے لیے, اس پختونخوا صوبے کے لیے, اس دھرتی کے لیے, سرحد کے لیے, خدا کے لیے کچھ کیجیے. اور انتظار نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں, دعائیں مانگنا پڑتی ہیں, اعمال اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, عمل کرنے پڑتے ہیں, خوابوں سے نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے. وہ کہا نا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اپنے اعمال ٹھیک کرو, اپنے عمل ٹھیک کرو. یہ کالی آندیاں پھر نہیں چلیں گی, یہ لال آندیاں پھر نہیں چلیں گی. یہ ایک اندھیا ہوتا ہے, یہ ایک اشارے ہوتے ہیں کسی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ باز آ جاؤ, تم اس وقت ہمارے دائرے میں ہو, ہمارے سرکل میں ہمیں نظر آ رہے ہو, ہم تم کو واچ کر رہے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اور اس ملک کے لیے, بنی نوع انسانیت کے لیے ہمیں کچھ معاف کرنے کا, سیکریفائز کرنے کا بھی ہنر آنا چاہیے. ورنہ ہم جتنے مرضی بڑے بن جائیں, جتنے مرضی سٹار اپنے کندھوں پہ لگا لیں, ٹوپیوں پہ لگا لیں, یقین کریں ہم نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے ہم. وہ اللہ رب العزت کے آگے ہماری سانسیں بھی نہیں چل سکتی, ہم سوچ بھی نہیں ایسا سکتے. یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. آپ میں سے کچھ لوگ حافظ بھی ہوں گے, حافظ قرآن بھی ہوں گے, تفسیر کے عالم بھی ہوں گے, مفتی بھی ہوں گے. میں تو گنہگار انسان ہوں, لیکن درد مجھے بھی میرے پاکستان کا اتنا ہی ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے. آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے مطلوب رائے آفیشیل.
इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों आपके साथ शेयर करें ताकि हमारा पैगाम घर घर तक पहुँचे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।